إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعني بما علمتني وعلمني بما ينفعني وزدني علما۔ محترم حاضرین جمعہ نوجوان ساتھیوں، ہر قسم کی تعریف، بڑائی اور بزرگی، حمد اور ثنا صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور مناسب ہے۔ بعدہ بے شمار انگنت درود و سلام ہو تمام انبیاء اکرام علیہ السلام پر، خاص طور سے اللہ کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مائک میں کچھ آواز کم ہے، جس کو آتا ہو تھوڑا بڑھا دیں۔ کسی کو آتا ہے؟ آواز کم ہے۔ جمعے کے خطبے کا جو موضوع چل رہا ہے وہ ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آنا، ان کو اچھے سے اچھا رکھنے کی کوشش کرنا۔ یہ موضوع پچھلے خطبہ جمعہ سے پہلے کا جو خطبہ تھا اس میں بیان کیا گیا تھا، اور قرآن و حدیث کے حوالے سے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھیں۔ قرآن کریم کی کئی ایک آیتیں آپ کے سامنے آئی تھیں، اس میں سے سورہ بنی اسرائیل کی، سورۃ الانعام کی اور دوسری آیتیں آئی تھیں جس میں اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ والدین اگر بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائیں، دونوں یا کوئی ایک، تو انہیں اف تک نہ کہو، اور ان کے لیے دعا کرو، اور دعا کرو کہ جیسے بچپن میں، چھوٹپنے میں انہوں نے ہمارے اوپر رحم و کرم کا معاملہ کیا ہے، اللہ رب العالمین بھی ان کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرے، زندگی میں بھی اور وفات کے بعد بھی۔ وہ تمام معاملات جو ہمارے والدین ماں باپ ہمارے ساتھ بچپن میں کرتے تھے، محبت کے ساتھ ہمارے لیے ہر پریشانیاں، ہر مصیبتیں اٹھاتے تھے، لیکن ہمیں سکھ اور آرام پہنچانے کی حتی الامکان کوشش کرتے تھے، اس کے لیے وہ تمام پریشانیاں جھیلتے تھے، ایسے ہی ہر قسم کی سہولت، ہر قسم کا آرام، ہر قسم کی اچھائی اللہ رب العالمین ان کے ساتھ کرے۔ اس تعلق سے بہت ساری آیتیں ہیں، بہت ساری قرآن کی آیتوں کے علاوہ احادیث رسول ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اے نبی آپ کہو، قل آپ کہو، اتل ما حرم علیکم ربکم، آؤ، قل تعالوا آؤ، اتل ما حرم ربکم علیکم، میں تمہیں تلاوت کر کے سناتا ہوں کہ تیرے رب نے
تیرے اوپر کیا کچھ حرام کیا ہے. یعنی آ جاؤ اللہ رب العالمین نے کیا حرام کیا ہے میں پڑھ کے سناتا ہوں. اللہ تشرکو بہ شیئا، نمبر 1 کہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرانا، کسی کو بھی. اگر والدین بھی اس کا حکم دیں، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو وصیت کیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اگر تجھے کسی چیز کا علم نہیں ہے، شرک کے بارے میں تجھے کہتے ہیں تو تم شرک نہ کرنا، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. صاف سیدھا مطلب ہے کہ اگر والدین غیر مسلم ہوں یا مشرک کلمہ گو مسلمان بھی کیوں نہ ہوں، اگر وہ مزارات پر جانے کو یہ کہتے ہیں کہ وہاں چل کے سجدہ کرو، وہاں چل کے پھول چڑھاؤ، وہاں چل کے چادر چڑھاؤ، وہاں چل کے یہ کرو، تو ان کی بات نہ ماننا، ایسا کام نہ کرنا، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. وہ غیر مسلم ہیں، تم اسلام کے اندر داخل ہو گئے، پھر بھی ان کو چھوڑنا نہیں ہے. ان کی دنیا کی ہر آرام کا خیال تمہیں کرنا ہے، ان کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آنا ہے. اور لوگ اس کو معمولی سمجھتے ہیں، پھول چڑھانے کو، چادر چڑھانے کو معمولی سمجھتے ہیں. حالانکہ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق آپ کو پتہ ہوگا کہ 2 انسان جا رہے تھے، کہیں شرک کا اڈا تھا، وہاں انہیں پکڑ لیا گیا اور یہ کہا گیا کہ جب تک کچھ چڑھاؤ گے نہیں آگے نہیں جانے دیا جائے گا، اگرچہ مکھی مار کے ہی کیوں نہ چڑھاؤ. تو ایک نے تو اپنی جان بچا لی، مکھی مارا چڑھا دیا، دوسرے کو قتل کر دیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے بارے میں کیا کہا کہ ایک نے اپنا ایمان بچا لیا، جس نے مکھی مار کے چڑھایا اس کا تو ایمان گیا، گیا اللہ کے ساتھ اس نے شرک کر دیا، اور جو ایسا نہ کر کے اپنی جان دے دیا وہ شہادت پا گیا. تو یہ معمولی چیز نہیں ہے کہ غیر اللہ پہ چڑھاوا چڑھانا، چادر پہ ہو یا پتھر پہ یا درختوں پر یا کسی چیز پر. بہرحال اللہ رب العالمین نے سختی سے منع کیا ہے، اور جہاں کہیں بھی اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اکثر و بیشتر جگہ پر اللہ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کو جوڑا ہے. اور خاص طور سے والدہ کا مقام تو اللہ رب العالمین نے اور زیادہ بڑھا دیا ہے، اور کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ. او ماں تکلیف پہ تکلیف، مصیبت پہ مصیبت، پریشانی پہ پریشانی اٹھا کر تمہیں حمل میں رکھتی ہے. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے، اس میں بھی بے شمار پریشانیاں، بے شمار تکلیفیں. ماں کی طبیعت خراب، بخار ہے، سردی ہے، اور کوئی بھی چیز کھانے پینے کا دل نہیں چاہ رہا ہے، لیکن وہاں بھی بچے کی خاطر وہ کھاتی پیتی ہے، حالانکہ کوئی چیز اس کو اچھا نہیں لگتا. ہم اور آپ بھی بیمار پڑتے ہیں تو بخار میں کوئی بھی چیز کھانے کا دل نہیں چاہتا، کڑوی لگتی ہے اور کچھ بھی کھانے کا دل نہیں چاہتا. لیکن ماں ایسی ہستی ہے کہ ایسی حالت میں بچے کے لیے کھاتی پیتی ہے. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، آپ نے بھی اپنی زندگیوں میں دیکھا ہوگا کہ ابھی بچے کی ولادت ہوئی کہ گھر میں کسی کی وفات ہو گئی، کسی کی میت ہو گئی، کسی کا انتقال ہو گیا. کتنی بڑی مصیبت ہوتی ہے، دنیا کے اعتبار سے لوگ صبر نہیں کر پاتے، آہو بکا اور گریہ وزاری کرنے لگتے ہیں. ایسی حالت میں لوگ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ماں وہ بھی نہیں چاہتی کھانا پینا کھائے. مصیبت ہے، پریشانیاں ہیں. ہم نے دیکھا ہے مائیں تاکہ ان کی چھاتیوں میں دودھ بھر جائے، بچے کو پینے کو مل جائے، دال کا پانی پیتی ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی، تاکہ دودھ میں اضافہ ہو جائے، بچے کو تکلیف نہ ہو. اور یہی بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں اور اللہ رب العالمین ان کو رزق کی فراوانی سے آزاد کر دیتا ہے اور خوب زیادہ ان کے پاس مال و متاع جاتا ہے، یا ایسا ہوتا ہے کہ زندگی میں آسودہ حال ہو جاتے ہیں، تو والدین کو بھول جاتے ہیں، ماں باپ کو بھول جاتے ہیں، اور بیوی بچوں ہی کے پیچھے رہ کر وہ اپنی زندگی سمجھتے ہیں اور والدین کا حق نہیں ادا کرتے. وہ بیوی جو چند سالوں سے آپ کی زندگی میں آئی ہے، اگر حقیقت دیکھا جائے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے بیوی روکتی ہے تو ایسی بیوی کو چھوڑ دینا چاہیے، ایسی بیوی کو طلاق دے دینا چاہیے. یہ میرا مشورہ نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ. ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے بیوی کو چھوڑ کر چلے گئے تھے اور کچھ دن کے بعد واپس ملنے کے لیے گئے تھے. اسماعیل علیہ السلام کی جب شادی وغیرہ ہو گئی تھی تو اسماعیل علیہ السلام سے ملنے گئے تھے، تو
ان کی بیوی گھر پہ تھی، اسماعیل علیہ السلام کہیں باہر گئے تھے رزق کی تلاش میں، بوڑھے ابراہیم علیہ السلام اپنی بہو سے ملاقات کیے اور ان سے پوچھے حال چال، زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ تو بیوی نے شکایت کیا، بڑی پریشانی ہے، بڑی تکلیف کا معاملہ ہے، دنیا بڑی کٹھن گزر رہی ہے، کھانے پینے کی اور تمام چیزوں کی اس نے شکایت کی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا، بالکل سچا واقعہ ہے، اور یہ کہا کہ جب اسماعیل آئیں تو میرا سلام کہنا، اور یہ کہنا کہ گھر کی چوکھٹ کو بدل دیں، گھر کی چوکھٹ کو بدل دیں۔ اسماعیل علیہ السلام آئے تو بیوی نے بتایا کہ ایک بوڑھے آدمی آئے تھے، بوڑھے شخص آئے تھے، پوچھا کیا ہوا؟ بولے ایسا ایسا، پوچھے حال چال گزران کے بارے میں، پوچھے کیسے گزر رہا ہے، تو ہم نے بتا دیا بڑی تکلیف ہے، بڑی مصیبت ہے۔ پوچھے آگے کیا کہا؟ بولتی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ گھر کی چوکھٹ کو بدل دو۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا گھر کی چوکھٹ تم ہی ہو، اور مراد یہ ہے کہ تم کو طلاق دینے کا میرے والد محترم نے حکم دیا، جو آئے تھے میرے والد تھے، اور تم نے اللہ کی ناشکری کی، ان کو تکلیف ہوئی، تم اللہ کی اطاعت گزار بندی نہیں ہو، اللہ کی نافرمانی کر سکتی ہو، اللہ کی ناشکری کی۔ اللہ کی طرف سے ہم یہ چاہتے ہیں، غالباً ہمارے والد نے حکم دیا ہے تو میں تمہیں رکھوں گا نہیں، انہوں نے طلاق دے دیا، چھوڑ دیا، اور پھر دوسری شادی کی، پھر کبھی ملنے گئے تو پھر ایسا واقعہ آیا، اور دوسری بیوی سے حال چال جب پوچھے تو انہوں نے سارا معاملہ اچھا کیا تھا، شکر ادا کیا تھا اللہ کا کہ اللہ جس حال میں رکھے بہت اچھا، اللہ کا شکر ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اسماعیل علیہ السلام آئیں تو میرا سلام کہنا، اور یہ کہنا کہ گھر کی چوکھٹ کو برقرار رکھیں۔ تو اس واقعے سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ اگر ہماری بیویاں ہمارے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے ہمیں روکتی ہیں، منع کرتی ہیں، ان کے اخراجات اٹھانے سے ہمیں روکتی اور منع کرتی ہیں، تو ایسی بیوی کے ہمیں اپنے لیے رکھنا اچھا نہیں ہے، غلط سبق جا رہا ہے، بچوں پر بھی غلط سبق جا رہا ہے، غلط درس جا رہا ہے، غلط میسج جا رہا ہے، اور ہمارے بچے بھی بگڑ رہے ہیں۔ وہ آج ناشکری پر تلی ہوئی ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے روک رہی ہے، کل یہی بچے اس کے ساتھ ایسا کریں گے تو اس کو برا لگتا ہے۔ اور اکثر و بیشتر عورتوں کی یہ فطرت ہوتی ہے، ساس سسور کی اکثر و بیشتر برائیاں کرتی ہیں، اور ان کے والدین، ان کی ماں یعنی بیویوں کی ماں اور باپ ہوتے ہیں، تو اگر ان کی بھابیاں ایسا کرتی ہیں تو ان کے بڑا برا لگتا ہے، میرے ابا کے اندر یہ اچھائی ہے، میری اماں کے اندر یہ اچھائی ہے، میرے والدین تو ایسے ویسے ہیں، وہ ایسی ہے۔ اور اپنی جگہ جہاں رکھنا ہوتا ہے اپنے کو دیکھتی ہے تو ساس سسر غلط نظر آتے ہیں، اور اس کی بھابیاں ایسا کریں تو بھابیاں غلط نظر آتی ہیں، والدین نہیں۔ یہ عورتوں کی فطرت ہے۔ بہرحال والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، بیوی بچوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کا حکم ہے، ان کو کھلاؤ پلاؤ، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اللہ نے ہمارے ماتحت ان کو رکھا ہے، لیکن والدین کے آڑے آئیں تو ان کو سمجھائیں، اگر نہیں مانتی ہیں تو ایسی بیویاں زندگی میں رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، ایک صحابی رسول آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ای العمل احب الی اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الصلاۃ لوقتها، نماز کو اس کے وقت پر ادا کر لینا۔ پھر کہا ثم ایو، پھر کون سا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ ثم ایو، پھر کون سا؟ اللہ کے نبی نے کہا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اس حدیث میں آپ دیکھیں جہاد سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کا مقام و مرتبہ رکھا ہے، اور ایسا ہوا بھی۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایسا واقعہ پیش آیا، ایک صحابی رسول آئے اور جنگ میں جانے کا ارادہ ظاہر کیا، اللہ کے نبی آپ کے ساتھ جنگ میں چلنا چاہتا ہوں، جہاد پہ چلنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہارے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ بولے ماں زندہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ جہاد میں نہ چلو، ماں کے پاس چلے جاؤ، انہی کی خدمت کرو، ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے، مراد ان کی خدمت کر کے تم جنت حاصل کر سکتے ہو۔ غالباً یمن سے یا دوسری جگہ سے ایک صحابی رسول ایسا آئے تھے جہاد کے لیے جانے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گھر میں کون ہے؟ بتائے والدین ہیں۔ بولے کس حال میں چھوڑ کے آئے؟ بولے اللہ کے نبی میں آ رہا تھا، بہت رو رہے تھے، بہت رو رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس بھیج دیا، کہا جاؤ واپس، ان کے ساتھ رہو، یہاں تک کہ ان کو راضی کر لو تب آنا۔ ہمارے والدین بھی، ہم بھی پردیس آتے ہیں کتنا روتے ہیں، لیکن ہم آتے ہیں
تو ہم بھول جاتے ہیں. مہینے میں 15 دن میں ہفتے میں کبھی فون کر لیے کبھی حال چال لے لیے. ہم اپنی بیوی بچوں میں اتنے مست ہو گئے کہ والدین کو بھول گئے. آپ کو واقعہ شاید سنے ہو کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کر رہے تھے. حج کے درمیان دیکھے کہ ایک نوجوان اپنی بوڑھی ماں کو اپنے کندھے پر رکھا ہوا ہے اور طواف کر رہا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نظر پڑی تو اس نے طواف کر لینے کے بعد کہا اے عمر کے بیٹے، اے عبداللہ بن عمر، آپ نے دیکھا میں نے اپنی ماں کو کندھے پر بٹھا کے طواف کرایا، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ تو نے اپنی ماں کے آہ کا بھی حق ادا نہیں کیا. آہ جو درد ہوتا ہے بچے کی ولادت کے وقت، اس ماں کے درد کے آہ کا، اس تکلیف کی جو آواز نکلتی اس کا بھی تو نے حق نہیں ادا کیا. اتنا زیادہ اچھائی کرنے کے بعد ہم اور آپ سوچتے ہیں کہ ماں کو فون کر لیے، ماں کو خرچہ دے دیے، والدین کو خرچہ دے دیے، حال چال لے لیے، بس حق ادا ہو گیا. نہیں میرے بھائیوں، اگر والدین ہمیں بلاتے ہیں کہ اس عید کو یہاں تمہیں آنا ہے تو ہمیں جانا چاہیے. ہم کہتے ہیں کاروبار ہے، کام بہت زیادہ ہے، بچے کے اسکول ہے، یہ ہے، دنیا بھر کے بہانے کر کے ہم اپنے والدین سے ملنے نہیں جانتے. جن کے والدین نہیں ان سے پوچھو کہ والدین کے نہ ہونے کا درد کب ہوتا ہے. کوئی بھی نعمت ہو جب انسان کے پاس ہوتی ہے تب اس کا احساس نہیں ہوتا. جیسے وہ نعمت چھن جائے، اللہ رب العالمین واپس لے لے، تب احساس ہوتا ہے. تو والدین ہماری ذریعے آخرت کو بنانے کے لیے بہت بڑا ذریعہ ہیں. والدین ماں باپ آخرت کو سنوارنے کے لیے بہت بڑا ذریعہ ہے. ان کی خدمت کر کے، ان کو خوش کر کے ہم اللہ کو راضی رکھ سکتے ہیں. ان کو ناراض کر کے ہم سوچیں نماز کے ذریعے، روزے کے ذریعے، حج کے ذریعے، عمرہ کے ذریعے، تہجد کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، اذکار کے ذریعے ہم اللہ کو راضی کر لیں. نہیں ہو سکتا. جامع ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رضی الرب رضا الوالدین وسخط الرب فی سخط الوالدین. اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے. اللہ کو راضی رکھنا چاہتے ہو، والدین کی اتنی خدمت کرو کہ آپ سے راضی رہیں. اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے. والدین اگر آپ سے ناراض ہیں اور ناراض ہو کر خدا نخواستہ چلے گئے تو آپ کی زندگی دنیا بھی خراب ہو گئی، آخرت بھی خراب ہو گئی. رب آپ سے ناراض ہے، رب کو آپ راضی نہیں کر پاؤ گے. والدین ناراض ہیں، پہلے والدین کو راضی کرنے کی ہر ممکن کوشش کر لو. والدین کبھی غلط نہیں ہوتے، بچوں کے تئیں ہمیشہ مخلص ہوتے ہیں. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ والدین ہمارے ساتھ غلط کر رہے ہیں، ہمارے حق مار رہے ہیں، ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ غلط کر رہے ہیں. یہ ہماری اپنی سوچ ہوتی ہے. یہ ہماری بیویاں چڑھا کے ہمیں برباد کر دیتی ہیں اور اپنے والدین سے مضبوط تعلقات قائم رکھتی ہیں. ان کو کہو کہ تم بھی اپنے ماں باپ کو چھوڑ دو. کہتے ہیں ہمارے ماں باپ ایسے کریں گے تو ہم بھی چھوڑ دیں. پوچھو انہوں نے کیا ظلم کیا؟ ارے ہمارا ماں باپ کا رشتہ ہے، تجھے نہیں پسند ہے، تو جیسے چاہ ویسے رہا، لیکن میں تو اپنے والدین کو نہیں چھوڑنے والا. یہ سوچ ہونی چاہیے. جیسے وہ اپنے والدین کو نہیں چھوڑ سکتی ویسے ہماری سوچ ہونی چاہیے. ہم اپنے والدین کو نہیں چھوڑ سکتے. تو اپنے بھائی بہنوں کو نہیں چھوڑتی تو رشتہ بنا کے رکھی ہے، ہم بھی نہیں چھوڑ سکتے. ہمارے بھی بھائی بہن ہیں، ہمارا بھی خونی رشتہ. یہ سوچ جس دن ہم اپنا بنا لیں گے، گھر میں بھی انشاءاللہ سب کچھ صحیح ہو جائے گا. اور ہمارا ماحول جہاں گھر کا صحیح ہوا، انشاءاللہ سارے رشتے بھی اچھے ہو جائیں گے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی رسول آئے اور سوال کرتے ہیں، من احب الناس صحابتی، لوگوں میں سب سے زیادہ، لوگوں میں من حسن، ایسے حدیث ہے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ میری صحبت کا حقدار کون ہے؟ من احب الناس صحابتی، لوگوں میں سب سے زیادہ حسن سلوک کا کون مستحق ہے میرا؟ کس کے ساتھ میں حسن سلوک کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا امک، تمہاری ماں. پھر پوچھا ثم ایو، پھر کون؟ پھر کہا تمہاری ماں. پھر پوچھا پھر کون؟ اللہ کے نبی نے تیسری مرتبہ بھی یہی جواب دیا، تمہاری ماں. پھر پوچھا پھر کون؟ چوتھی بار میں کہا تمہارے والد، تمہارے ابا. ماں کا مقام زیادہ ہوتا ہے، باپ کا مقام بھی، دونوں کا مقام ہے، لیکن ماں کا مقام کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے. ماں نرم دل ہوتی ہے. ایک بار باپ والد سختی بھی کرے اور ناراض بھی ہو
تو ماں باپ کو راضی کرنے کے لیے، تاکہ ہمارے ابا ہم سے راضی ہو جائیں، مائیں بیچاری محنت کرتی ہیں، سمجھاتی ہیں، ہم پورے غلط ہوتے ہیں، ہم سے غلطی ہوئی رہتی ہے، لیکن ان غلطیوں کی کیسی تعویل کرتی ہیں کہ والد کو ناراض ہونے سے راضی کر لیتی ہیں۔ ہم سے ناراض والد ہم سے راضی ہو جاتا ہے، لیکن جس دن ماں چلی جاتی ہے بہت بڑا خسارہ ہو جاتا ہے۔ کئی جگہیں ہم ایسے پھنسے ہوتے ہیں کہ والد کو راضی کرنے میں یا بہت سارے مسائل حل کرنے میں کوئی ساتھ نہیں دیتا۔ جب تک زندگی ہے والدین کو ناراض نہ کریں، اگر والدین زندہ ہیں تو ان کے ساتھ حسن سلوک ہر ممکن کوشش کریں، اور اگر انتقال کر گئے ہیں تو خالہ کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کے سہیلیوں اور دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بھی ایسا تھا، اور آپ نے وہ حکم بھی ایسا دیا ہے، والدین میں سے کوئی نہیں ہے تو ابا کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، ماں کا انتقال ہو گیا تو خالہ کے ساتھ یا ماں کی سہیلیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور ہمیشہ دعائیں کرتے رہو۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ باری تعالی ہم تمام لوگوں کو جب تک اس دنیا میں باحیات رکھے، ہم سب کو تمام اللہ کے حقوق کے ساتھ ساتھ، لوگوں کے حقوق کے ساتھ ساتھ والدین کے جو حقوق ہیں، رب العالمین ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم ان کے حق کو ادا کریں۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، بارے الہ اگر ہماری کوئی ایسی غلطی ہوتی ہے جس سے والدین کو تکلیف ہوتی ہے تو رب العالمین اس غلطی کی نشاندہی کر دے اور ہمیں صحیح راستے پر لے آئے۔ رب العالمین ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم ایسے کام کریں جس سے ہمارے والدین راضی رہیں، ناراض نہ ہوں۔ رب العالمین ان تمام کاموں سے ہم سب کی حفاظت فرما جس سے والدین کو تکلیف ہوتی ہے، ناراض ہوتے ہیں۔ رب العالمین ہم تو سے بھی دعا کرتے ہیں کہ بار الہ جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا بندوبست فرما دے، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں رب العالمین تو ان کی مغفرت کر دے، تو انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔